بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہے نا سوال وہ ہے کہ جو لوگ بزرگان دین کی مخالفت کرتے ہیں تو بزرگوں کو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کا کیا فائدہ ہو جاتا ہے، کیوں کرتے رہتے ہیں وہ مخالفت، کیا ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا مخالفت کی وجہ سے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا تھا، اس نے بہت سا سونا جمع کر لیا تھا۔ تو آپ اس کو فرماتے تھے کہ بھائی اس کی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ بھئی میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں۔ تو اس وجہ سے وہ مخالفت پہ اتر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں جب بھی تبلیغ فرماتے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ قارون زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، میرے بارے میں ایسے کہتے رہتے ہیں۔ تو اس نے ایک عورت کو بہت سا سونا دینا کر کے اس کو آمادہ کر لیا کہ تو موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دینا کہ جب وہ تبلیغ فرما رہے ہوں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ زنا کی کیا سزا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی سزا بتائیں گے۔ تو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ نے بھی آپ بھی اس کے گناہ گار ہیں، آپ سے بھی یہ سرزد ہوا ہے یہ گناہ۔ تو وہ پوچھیں گے کون کہتا ہے، تو کھڑی ہو کر کہہ دینا کہ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ان کا ہے۔ تو اس طرح پھر ہم سچے ہو جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ تو اسی طرح ہوا، آپ تبلیغ فرما رہے تھے لوگوں میں کھڑے، تو قارون نے اٹھ کے یہی مسئلہ پوچھا کہ جی زنا کی کیا سزا ہے، تو آپ نے اس کو بتایا جو توریت کے مطابق تھا کہ بھی اس کی یہ سزا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ تو آپ سے بھی سرزد ہوا ہے ایسا واقعہ۔ تو آپ میں بھی کون کہتا ہے، تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے الزام لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے آپ نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا کہ اس کو دڑکا دے کر پوچھو تو یہ مان جائے گی کہ یہ کس کا کام ہے، اور یہ سارا جو نحوست ہے یہ قارون کی ہے۔ تو پھر زمین کو آپ کے قبضے میں دے دیا ہے، اس کو اور اس کے خزانے کو سب غرق کر دو۔ تو آپ نے جب اس عورت سے پھر اس طرح ذرا سختی سے پوچھا کہ تو سیدھی سیدھی بات کر، سچ بتا، تو وہ ڈر گئی، اس نے کہا جی بالکل اس کا باپ تو جنگل میں رہتا ہے، تو یہ تو قارون نے مجھے اس طرح الزام لگانے پر آمادہ کیا تھا اور بہت سا سونا مجھے دینا کیا تھا۔ تو پھر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق زمین کو حکم دیا کہ اس قارون کو نگل جاؤ۔ جب وہ زمین پہ دھنسنا شروع ہو گیا، آدھے تک دھنس گیا، تو شور کرنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ میرے خزانے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے غرق کر رہے ہیں اپنے جادو کے زور سے، حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ جادو تھوڑا کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے موسیٰ اس کو روکو ادھر ہی، اور اس کا خزانہ جو ہے وہ اس سے پہلے اس کے سامنے غرق کر دو۔ تو آپ نے اسی طرح پھر خزانے کو لیے زمین کو حکم دیا کہ اس کے خزانے کو بھی نگل جا۔ جب خزانہ زمین میں دھنس گیا تو پھر قارون کے لیے فرمایا کہ اے زمین اب اس کو بھی نگل جا۔ اب دیکھ لیں اس کا قارون کا کیا فائدہ ہوا، مخالفت کرنے کا، الزام لگانے کا، اس کا کیا فائدہ ہوا، یہاں بھی غرق ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی وقتی طور تو پریشانی آپ کو ہوئی، لیکن آپ کی شان اللہ نے اور بلند کر دی، سب لوگوں کے سامنے آپ بری و ذمہ ہو گئے اس الزام سے، اور آپ کی شان جیسے دیکھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عز و منتشا و تذل و منتشا، جس کو چاہے اللہ عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو آدمی اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور جس کی شان اللہ بلند کریں لاکھوں مخالف بھی ہو جائیں تو مخالفین کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اپنا ہی بیڑا غرق کر لیتے ہیں، انبیاء اولیاء کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ لیں
کہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، کس قدر انہوں نے مخالفت کی، پریشان کیا، صحابہ کو پریشان کیا، صحابیہ عورتوں کو کس قدر پریشان کیا، آخر آپ مجبور ہو کر ہجرت فرما گئے، مدینہ پاک چلے گئے۔ تو اب ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا، تو پورا لشکر لے کر آپ پر حملہ آور ہو گئے کہ ان کو مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں۔ تو اس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اب اس میں دیکھ لیں تو یہ کفار مکہ تو کہتے تھے کہ ان میں آدمی صرف لڑنے والے دو ہیں، ایک امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، باقی تو وہ کہتے تھے کہ مدینے کے چرواہے ہیں، وہ کیا لڑیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی شان بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو فتح دینا چاہتے ہیں، تو کفار کی جو سازشیں ہیں وہ سب ناکام ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کافروں کے 70-72 مارے گئے، ان میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی مارے گئے، جن میں بہت تکبر تھا، وہ تکبر کی علامت جو تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، اور 70 ان کے گرفتار ہوئے، جو جزیہ دے کر انہوں نے اپنی جان چھڑائی، محنت سماجت کی، اور مسلمانوں کی شان اللہ نے اور بلند کر دی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، اور سارے جہان میں دیکھیں آپ کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی شان کتنی بلند کر دی۔ اب ان مخالفین کو جو سرکار کی اس قدر مخالفت کرتے رہے، اب دیکھ لیں ان کو کیا فائدہ ہوا کہ یہاں سے بھی بیستہ ہو کر ذلیل ہو کر مرے، اور آخرت میں جہنم واصل ہو گئے، کیا فائدہ ہوا ان کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے کیا نقصان کیا؟ اپنا ہی نقصان کیا۔ نبیوں کی تو اللہ تعالیٰ اور شان بلند کر دیتے ہیں، اس طرح کی جو آزمائش ہوتی ہے اس سے ان کا عروج ہو جاتا ہے، ان کا جو حسن ہے، دین کا حسن جو ہے اور نکھر جاتا ہے۔ تو اب اس طرح آگے دیکھیں اولیاء کرام، ان کے بھی مخالفتیں ہوتی رہیں، کیونکہ ولایت ذل نبوت ہے، جس طرح نبیوں کی مخالفت ہوئی اور آخر میں غالب نبی ہی رہتے ہیں، ان کی شان اللہ اور بلند کر دیتے ہیں، اسی طرح اولیاء کرام کا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز کا واقعہ جیسے دیکھیں، وہ قاضی صاحب جو تھے، یعنی سپریم کورٹ کے چیف جج جو تھے اس وقت دلی کے، وہ خواجہ صاحب کے پیر بھائی تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے پیر بھائی تھے، ان کو حسد ہو گیا پیر بھائی سے ہی۔ اب دیکھیں یہ اس میں اپنے بیگانے کوئی بھی نہیں رہ سکتا مخالفت کیے بغیر، کیونکہ وہ مخالفت ان کی شان کی کرتے ہیں، ان کے درجات کی کرتے ہیں، ان کو تکلیف یہی ہوتی ہے کہ ان کو اس قدر شان نصیب ہے، حالانکہ بھی پیر بھائی ہیں، آپ کے پیر سے ان کو فیض ملا ہے، اگر کسی کو زیادہ ملا ہے تو وہ اس کا مقدر، آپ کو کم ملا ہے تو وہ آپ کا نصیب ہے، تو اس میں حسد بغض کی تو ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ رہ نہیں سکتے، مخالفت لازمی کرتے ہیں۔ تو وہ قاضی صاحب نے بھی ایسا ہی دیکھا کہ جی ان کے پاس تو اتنے لوگ آتے ہیں، سلسلے کے لوگ آتے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، سارا دلی شہر جو ہے وہ خواجہ صاحب کی کس قدر عزت کرتا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز کی، اور میرے پاس کوئی آدمی بھی نہیں آتا، میں شام کو بھی اکیلا بیٹھتا ہوں اپنے گھر میں۔ اب حالانکہ دیکھیں وہ تو بھائی جج تھے، چیف جج تھے، قاضی تھے، تو اب ان کی تو زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی آ جا نہیں سکتا، پرتکلف زندگی گزارتے ہیں، ان کے گارڈ ہوتے ہیں، کیا کیا، ان کو تو مصیبت ہوتی ہے، ڈر کے مارے یہ ایسے کھلی جگہ میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس نے بھی ایک عورت کو پیسے دے کر آپ پہ الزام لگوا دیا، اب اس کے نتیجے میں دیکھیں کیا ہوا، پھر بادشاہ تک بات پہنچی، تو بادشاہ بھی مرید تھا، التمش جو تھا، تو اس نے کہا جی یہ فیصلہ میں تو نہیں کرتا، اب خواجہ صاحب کو بلاتے ہیں تو وہ اب اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر سے بلایا گیا، شاہی دربار میں انتظام ہوا، تو دربار میں ہی اب خواجہ صاحب نے
یہ سوچا کہ اگر میں صفائی دے دوں تو پھر تو سب کہیں گے کہ جی اب خلیفہ پہ الزام تھا تو اب پیر صاحب نے ان کی صفائی ہی دینی تھی، تو آپ نے صفائی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا بھئی اسی طرح بھرے دربار میں سب کے سامنے اس عورت کو بلاؤ، اور وہ بچے سمیت آئے، چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، کوئی 2 ماہ کا۔ تو بادشاہ نے شاہی انتظام سے اس کو بلایا، تو آپ نے اس بچے کو بولا کہ بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے۔ تو لوگ کہنے لگے، شور کرنے لگے، وہ قاضی صاحب بھی شور کرنے لگے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے سرکار، یہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بولے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہی بول رہے تھے، فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہارے لیے کتاب لے کر آیا ہوں، تو یہ بھی بولے گا، کیونکہ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ میری امت کے ولی جو ہیں وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے۔ تو اب یہ بچہ ضرور بولے گا۔ اور یوسف علیہ السلام کی صفائی بھی بیان کی تھی چھوٹے بچے نے کہ یہ بے قصور ہے، عورت کا قصور ہے۔ تو جب آپ نے اس بچے کو اس طرح فرمایا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، تو وہ بچے نے پہلے کلمہ پڑھا اور پھر عرض کیا حضور میرا باپ جنگل میں بکریاں چراتا ہے، چرواہا ہے، میری اماں جھوٹ بول رہی ہے، یہ خواجہ صاحب پر الزام لگا رہی ہے۔ تو اس طرح دیکھیں اب قاضی صاحب ذلیل ہو گئے، مخالفت کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو خواجہ قطب صاحب کی شان اور بلند ہو گئی کہ اب معصوم بچے بھی ان کی تو صفائی بیان کر رہے ہیں، اور خواجہ صاحب کی شان بھی ظاہر ہوئی کہ آپ واقعی مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں، حضور کی امت میں جو نبی پاک نے فرمایا یہ اس کا مظہر ہے۔ تو اس طرح آگے دیکھیں تو وہ خواجہ یہ صابر صاحب جو ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے مرید بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ جو ہیں علاؤ الدین صابر صاحب، علی احمد صابر صاحب، وہ جب ان کو خلافت ہوئی تو مہر آپ نے رکھی ہوئی تھی، جمال الدین صاحب جو تھے آپ کے خلیفہ تھے، وہ دلی میں رہتے تھے۔ دلی چونکہ اس وقت بھی مرکز تھا اور یہ پاک پتن شریف جو تھا یہ سائٹ پر ہو جاتا تھا، تو مہر ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ جس کو بھی خلافت دیتے تو اس کو فرما دیتے کہ بھئی جمال الدین سے مہر لگوا لینا، تاکہ وہاں پھر لوگ اپنے کام دنیاوی کاموں کی وجہ سے آتے جاتے تھے، تو وہاں ان سے پتہ چل جاتا تھا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو خلافت دی ہے، تو پورے سلسلے میں اس طرح آگاہی ہو جاتی تھی۔ تو آپ کو بھی خلافت آپ نے لکھ کر عطا فرمائی اور فرمایا کہ اپنے بھائی جمال الدین سے مہر لگوا لینا دلی جا کر، اور آپ خود کلیئر چلے جانا پھر، اور کلیئر آپ کی ڈیوٹی ہے، وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ تو آپ دلی پہنچے تو رات کا ٹائم تھا، آپ نے جا کر عرض کیا کہ حضور مہر لگا دیں، یہ بابا صاحب نے مجھے خلافت لکھ کر دی ہے، یہ خلافت کی مثال ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو اندھیرا ہو گیا، صبح کریں گے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ نہیں مجھے جلدی ہے، میں نے جانا ہے، کلیئر پہنچنا ہے، تو آپ مہر لگا دیں۔ انہوں نے کہا جی اب تو اندھیرا ہے کیسے کریں؟ تو آپ نے اپنی یہ انگلی شہادت کی انگلی کھڑی کی اور اس پہ پھونک ماری، تو وہ چراغ کی طرح جلنے لگ گئی، روشنی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، علی احمد صابر صاحب نے فرمایا کہ بھائی صاحب دیکھو اب روشنی ہو گئی ہے، چلو آپ مہر لگا دیں۔ تو وہ پھر خفا ہو گئے کہ یہ اس قدر باکمال اس کی خلافت ہے، تو کہنے لگے مجھے کرامات دکھاتے ہو۔ انہوں نے غصے سے آپ کی خلافت کا جو پروانہ تھا اس کو پھاڑ دیا، پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو صابر صاحب کو بھی غصہ آ گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جو ہے وہ میری خلافت کا پروانہ پھاڑ دیا ہے، تو میں نے آپ کا سلسلہ پھاڑ دیا ہے، آپ کا سلسلہ ہی نہیں ہوگا، اور اس طرح ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب دیکھیں پیر بھائی جو ہے نا، ان کو بھی حسد ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے پیر بھائی پر اگر پیر و مرشد کا زیادہ فضل اور زیادہ کرم ہو جاتا ہے تو ان کو اس سے حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، یہ سب کچھ مجھے عطا فرماتے پیر و مرشد نے، اس کو میرے جونیئر کو کیوں عطا فرما دیا؟ تو بھائی یہ حسد جو ہے یہ مراتب کا حسد ہوتا ہے، مخالفت کرنے والوں کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا،
اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتا ہے۔ جس طرح شیطان پر بھی اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، شیطان نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے عاجزی کی کہ باری تعالیٰ میں نے اپنے اوپر آپ ظلم کر لیا ہے، میں خسارے والوں میں ہو گیا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا آپ نے جب مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے معاف کیا۔ تو آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی شان اور اجاگر ہو گئی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ پہلے بھی اللہ کے نبی تھے، یہ لغزش ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی ہیں، حشر میں اللہ کے نبی ہیں، جنت میں اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جس نے مخالفت کی، آپ کی تعظیم نہیں کی، تو وہ دیکھیں فرشتوں کا سردار تھا، لعنتی ہو گیا، آج تک لعنتی ہے، حشر میں، قیامت میں اور آخرت میں، عالم برزخ میں بھی وہ لعنتی کا لعنتی ہی رہا۔ تو اس طرح دیکھ لیں بھئی مخالفت کرنے والوں کو، جو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا فائدہ تو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنی حسد اور بغض کی وجہ سے یہ کام کرتے رہتے ہیں، باز نہیں آتے، حالانکہ مصالحے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، زمین پر پھرو اور میری نشانیاں دیکھو، میری نشانیاں دیکھو۔ تو نشانیاں یہی ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ تو وہ دیکھو زمانے میں کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں کی مخالفت کی، ان کو کیا نصیب ہوا، اور ان بزرگوں کا انہوں نے کیا نقصان کر لیا۔ حالانکہ بزرگوں کی شان اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب وہ خرید لیتے ہیں، اور راندہ درگاہ ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، نہ دنیا میں بھلا نہ آخرت میں بھلا۔ تو اس طرح اپنا نقصان آپ ہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھائی جو بزرگان دین کی مخالفت کرتے ہیں، تو دیکھ لیں انہوں نے بزرگوں کا کیا نقصان کیا، انبیاء کرام سے لے کر آج تک اولیاء کرام کا کیا نقصان کیا۔ جس طرح شاہ منصور قدس اللہ سر العزیز کو علماء نے فتویٰ دے کر پھانسی پہ لٹکوا دیا، کیا کیا ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ دیکھ لیں شاہ منصور کا نام آج بھی روشن ہے، ولیوں کی لسٹ میں آج بھی ان کا نام ہے۔ وہ جو علماء تھے ان کا کسی کو نام بھی نہیں آتا، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ تو ان الحق کہتے ہیں، یہ کفر کا کلمہ ہے۔ آج بھی سب ان مولویوں کو ہی برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ اس قدر اللہ کے ولی تھے، کس قدر وہ مقبول بارگاہ شخص تھا شاہ منصور، تو اس کو پھانسی پہ لٹکوا دیا، اور کس قدر ان کے ساتھ ظلم کیا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ شیطان اصل میں بزرگوں کی مخالفت کرتا ہے، اور جو اس کے وسوسے میں آ جاتے ہیں ان کو ساتھ ملا لیتا ہے، اپنی پارٹی بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ مل کر، کیونکہ وہ خود اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی کو نظر آتا ہے، نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے، تو اس طرح جو شیطان کا وسوسہ قبول کرتے ہیں ان کو وہ اپنی پارٹی بنا کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور اولیاء کرام کی بھی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا نقصان کر دیا، بزرگوں کو پھانسی آ گئی یا اور کوئی ایسی تکلیف پہنچائی، لیکن دیکھیں اس تکلیف سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مراتب اور بلند کر دیتے ہیں، اور وہ لعنتی ہو کر مرتے ہیں، نہ ان کی دنیا میں کوئی قدر عزت رہتی ہے، اور آخرت میں تو جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں، دین کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔